وصیت و خلافت علیہ السلام بزبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اس باب کے آغاز میں دعوت ذی العشیرہ کا ذکر کیا اور اس ضمن میں عرض کی کہ جب حضرت علی نے بھرے مجمع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و نصرت کا وعدہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً یہ میرا بھائی، میرا وصی اور تم میں میرا جانشین ہے، تم اس کا فرمان سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ رسول خدا نے یہ الفاظ فرما کر اپنے وصی اور اپنے جانشین کا اعلان کر دیا تھا اور آپ نے لوگوں کو حضرت علی کی اطاعت کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو کچھ رسول تمہیں دے دے وہ لے لو اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ طبرانی نے سلمان سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہر نبی کا وصی ہوتا ہے اور آپ کا وصی کون ہے؟ آپ یہ سن کر خاموش رہے۔ پھر بعد میں آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، سلمان۔ میں تیزی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے لبیک کہی۔ آپ نے فرمایا، جانتا ہے کہ موسیٰ کا وصی کون تھا؟ سلمان نے کہا، جی ہاں، یوشع بن نون۔ رسول خدا نے فرمایا، جانتا ہے یوشع بن ہی موسیٰ کے وصی کیوں نامزد ہوئے تھے؟ سلمان نے کہا، کیونکہ وہ اپنے دور کا سب سے بڑا عالم تھا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، میرا وصی اور میرے راز کا مقام اور جنہیں اپنے بعد چھوڑ کر جاؤں گا ان سب سے بہتر اور میرے وعدے پورے کرنے والا اور میرا قرض ادا کرنے والا علی بن ابی طالب ہے۔ ابو ایوب انصاری کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر حضرت فاطمہ سے فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر نظر ڈالی تو ان میں سے تیرے باپ کو منتخب کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اہل زمین پر نظر ڈالی تو تیرے شوہر کا انتخاب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی، اس لیے میں نے اس کا عقد تیرے ساتھ کیا اور میں نے اسے اپنا وصی مقرر کیا ہے۔ ابو سعید کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرا وصی اور میرے راز کا مقام اور جنہیں اپنی بعد چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے سب سے بہتر اور میرے وعدے پورے کرنے والا، میرا قرض ادا کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر مجھ سے فرمایا، اس دروازے میں سے جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ متقین کا امام اور مسلمانوں کا سردار اور دین کا راہبر اور آخری وصی ہوگا۔ کچھ دیر بعد علی آئے۔ رسول خدا نے مجھ سے پوچھا، انس، کون آیا ہے؟ میں نے کہا، علی آئے ہیں۔ رسول خدا خوش ہو کر اٹھے اور علی کو گلے لگا لیا۔ صحابی بریدہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا وصی اور وارث ہوتا ہے اور علی میرا وصی اور وارث ہے۔ بہقی کی کتاب المحاسن والمصاری میں ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، جبرائیل امین اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ لے کر آئے تاکہ وہ ہدیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنے ابن ام اور اپنے وصی علی ابن ابی طالب کو پہنچائیں۔